یہ تعزیہ اور یہ تاشا اٹھانا بجانا دونوں جائز ہیں، حلالیوں کے لیے حلال ہے، حرامیوں کے لیے حرام ہے۔ حضرات، آپ نے بھی ایک گفتگو سنی جس میں بدبخت انسان کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ تعزیہ داری اور ڈھول یہ حرامیوں کے لیے حرام ہے اور حلالیوں کے لیے حلال ہے۔ نہ تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کے لیے دلیل دی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہو تو دلیل پیش کرو اپنے دعوے پر۔ اب نہ تو اس نے کسی بزرگ کا قول دکھایا کہ بھئی یہ جو تو بات کہہ رہا ہے یہ کہاں سے رہا ہے، کہیں سے نہیں، صرف اپنے اندر جو غلاظت بھری ہوئی ہے، جو جہالت ہے، وہ بکواس کر رہا ہے سب، لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور اس نے یہ جو باتیں کہیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ڈھول کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ڈھول اور تعزیہ یا حرامیوں کے لیے حرام ہے اور حلالیوں کے لیے حلال ہے۔ میں آپ کو فتاوی عزیزیہ کا اسکین دکھاتا ہوں، جبکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا بھی ایک رسالہ ہے، رسالہ تعزیہ داری، اس میں بھی آپ نے واضح طور سے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں کہ، لیکن میں ان کی عبارت پیش نہیں کروں گا، وہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت کے علاوہ دکھاؤ کس بزرگ نے لکھا ہے۔ تو یہ فتاوی عزیزیہ آپ اسکین پر دیکھ رہے ہیں، اسکین میں اس کا لگا رہا ہوں، اسکرین پر آپ اس کو پڑھیں۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا یہ فتاوی عزیزیہ ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے، اور انڈیا کے اندر سب سے پہلے علم حدیث لے کر کے اگر کوئی ذات آئی ہے تو وہ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی ذات ہے۔ ان کے بارے میں علماء دیوبند تک نے لکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو ہر رات اللہ کے رسول کی زیارت ہوتی ہے۔ اب یہ فتاوی عزیزیہ کے اندر کیا لکھتے ہیں میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عشرہ محرم میں تعزیہ داری اور قبر و صورت وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں عشرہ محرم میں تعزیہ داری اور قبر و صورت وغیرہ بنانا جائز نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں اسکرین پہ، آپ پڑھیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں تعزیہ داری جیسا کہ بد مذہب کرتے ہیں بدعت ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اور ایسے ہی تابوت، قبروں کی صورت اور علم وغیرہ یہ بھی بدعت ہے، اور ظاہر ہے کہ بدعت سیاح ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرما رہے ہیں۔ یہ میں اعلیٰ حضرت کی کتاب کا اسکین نہیں دکھا رہا ہوں، اور اتنا ہی نہیں فرمایا، آگے آپ فرماتے ہیں یہ تعزیہ جو کہ بنایا جاتا ہے زیارت کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس قابل ہے کہ اسے نیست و نابود کیا جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی بات خلاف شرع دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے ختم کرے، اور اگر ہاتھ سے ختم کرنے کی قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر زبان سے بھی منع کرنے کی قدرت نہ ہو تو دل سے برا جانے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ کے اندر لکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک بھی آپ نے پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ سماج کے اندر کوئی خلاف شرع کوئی کام دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، اگر طاقت آپ کے اندر اتنی ہے ہاتھ سے روکنے کی، اور اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل سے برا جانو۔ یہ میں نے اعلیٰ حضرت کا اسکین نہیں لگایا، اب جس طرح سے میں بتا رہا ہوں، جس نے کیا کہا کہ یہ حلالیوں کے لیے حلال ہے اور حرامیوں کے لیے حرام ہے، تو اس کی گفتگو کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کیا فرمایا؟ پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا پھر ایسے لوگوں کو یار لوگ سنتے ہیں، تعجب کی بات یہ، ایسے بدبختوں کو آپ لوگ سن رہے ہو، ایسے لوگوں کو سن کر کے آپ لوگ کیا جو ہے دین کے رہنما بنیں گے؟ ایسے لوگوں کو سن کر کے اپنے ایمان کو آپ لوگ سلامت رکھیں گے؟ میرے بھائیوں ہوش کے ناخن لو، ایسے بدبختوں کو نہ سنا کریں۔ پھر اس کی اوقات کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس کی ماں نے اگر اس کو دودھ پلایا تو یہ ثابت کرے کہ ڈھول بجانا جائز ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ ڈھول بجانا جو ہے یہ ٹھیک ہے، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ڈھول بجانا اور تعزیہ داری یہ سب ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تیرے گھر پہ اگر کوئی 6 مہینے کا بچہ مر جائے تب تو ڈھول بجانا، تب ڈھول بجانا، تب تو ڈھول نہیں بجائے گا، تب تو غم منائے گا، تجھ سے اٹھا بھی نہیں جانے کا صدمے کے مارے۔ تیرے گھر پہ میت ہو جا، تیرا باپ مر جا، تیری ماں مر جا، تب تو ڈھول بجانا،
تب تو ڈھول بجانا اور کہنا کہ غم منا رہا ہوں، تو بجائے گا؟ محلے والے اور تجھے جوتیاں ماریں گے کہ تیرے گھر پہ تیرا باپ مر گیا، تیری ماں مر گئی، تیرا بیٹا مر گیا اور تو ڈھول بجا رہا ہے۔ لیکن اس بدبخت کو شرم نہیں آتی، تب نہیں بجائے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کیسی قربانیاں ہیں ان کی، یہ سب نہیں پڑھنے کا ہے، ان کی عظمتوں کو نہیں بتانے کا ہے، ان کے بارے میں کیا کیا حدیثیں آئیں وہ سب نہیں بتانے کا ہے، بس کیا کہ ڈھول بجاؤ، تعزیہ داری کرو، بس یہیں تک ان کا دین ہے۔ اللہ کریم ان لوگوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو لوگ ایسے لوگوں کو سنتے ہیں یا ایسے لوگوں کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ سنیں، یہ دین کے لٹیرے ہیں۔ مروجہ تعزیہ داری بالکل ناجائز و حرام ہے، اس کی شریعت میں بالکل بھی اصل نہیں ہے۔ مروجہ تعزیہ داری جہاں تک حکم ہے وہ یہ ہے کہ حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے کی شکل کا آپ بنا کر کے گھر پہ رکھ لیں، لوگ تبرکاً اس کی زیارت کریں، یہاں تک جائز ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ تعزیہ بناتے ہو، مروجہ تعزیہ داری، پھر ڈھول بجا رہے ہو، پھر گلی کوچوں میں کو نکال رہے ہو، تماشا کر رہے ہو اس کا، اور عورتیں بھی ساتھ میں ہیں، بے پردہ لوگ وہاں پر ہوا کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کریم ہم سب کو حق کہنے کی، حق سننے کی اور حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔